جی میں اس وقت جچھا کے مقام پر موجود ہوں. یہ بلند و بالا آسمان کو چھوتے پہاڑ، سرسبز پہاڑ اور گنگناتا یہ پانی، نہایت خوبصورت جگہ. یہ جچھا کا خاص مقام ہے. کوشش ہوگی کہ مقامی لوگوں سے کسی سے بات ہو جائے میری. ایڈونچر راستہ ہے یہ. سامنے شاپ ہے کوئی چھوٹی سی بنی ہوئی. یہ مکئی کے درخت لگے ہوئے ہیں. سامنے بھی شاپ بنی ہوئی ہے. جی السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ گل محمد شاہ نام ہے سر. گل محمد شاہ صاحب، آپ یہیں کے مقامی ہیں؟ جی میں یہیں کا مقامی ہوں سر. جی یہاں سے 1-2 کلومیٹر پیچھے ہمارا گاؤں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ پنجول. اچھا پنجول کے رہنے والے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاح یہاں پہ آتے ہیں؟ جی سر میں تو خود ٹورسٹ گائیڈر ہوں. ٹھیک ہو گیا. لوگ اسلام آباد سے گروپ اٹھاتے ہیں، پورا ٹورسٹ میں ان کو ٹور کرواتے ہیں. اس ایریے میں؟ اس ایریے میں بھی آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں. یہاں سے آگے جو ہے نا موسیٰ مسلح پہاڑ پہ لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ درہ پکڑ منگ کہلاتا ہے سارا؟ جی درہ پکڑ منگ سے آگے درہ جبوڑی. جی جی درہ جبوڑی سے آگے یہ جو ہے نا سیرن ویلی کا علاقہ ہے. یہ سارا سیرن ویلی ہے؟ سیرن ویلی یعنی کہ خوبصورت سیرن ویلی ہے یہ. اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے؟ سر جی میں خود ٹورسٹ گائیڈر ہوں. ٹھیک ہو گیا. مجھے جو ہے نا الحمدللہ کراچی تک ہر جگہ تقریباً زیادہ تر یوٹیوب پہ ہمارا چینل بھی ہے پاکستان کو میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر جی. یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا اس میں صرف یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا روڈ بھی بہت اچھا ہے. سب علاقوں سے روڈ اچھا ہے. ابھی ناران کاغان میں آپ لوگ جب جاتے ہیں تو کاغان سے آگے 22 کلومیٹر سفر ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ منسیرہ سے یہاں تک ٹوٹل جو ہے نا سر جی 35 کلومیٹر سفر ہے. تو یہاں سے آگے موسیٰ کا مسلح؟ موسیٰ کا مسلح یہاں سے آگے سر جی پیدل ہی جانا ہے، یا گھوڑوں پہ جانا ہے یا ٹھیک ہو گیا. کتنا کا راستہ ہے پیدل؟ سر جی لوگ تو ہم لوگ تو چلے جاتے ہیں، اگر صبح نکلے تو آدھے دن تک بھی پہنچ. نہیں جو لوگ ریگولر نہیں ہیں، آپ لوگ تو مقامی ہیں نا؟ جو لوگ ہائیکر آتے ہیں سر وہ بھی شام کو پہنچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ راستے میں رکتے ہیں، وہ کھوڑی کے مقام پہ نائٹ کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے مسلح پہ. کوئی ہے وہاں پہ کوئی بنا ہوٹل بنا ہوا ہے یا ویسے؟ یہاں کے لوگوں کی طرف سے جو ہے نا پورا تعاون ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ان کو کھانا پینا کے کچھ بھی ساتھ نہ لے کے جائیں وہ لوگ دیتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. رہائش بھی دیتے ہیں، اگر ان کے پاس رہنے کی جگہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ٹینٹ بھی ان کو دیتے ہیں. یہ سب یہ لوگ یہاں کے فری دیتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت نفیس لوگ ہیں یہاں کے. ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر یہ روڈ بن جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر زیادہ لوگ آئیں گے، یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش بڑھے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ سر جی یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہاں پہ آپ گاڑی کو کھلی چھوڑ کے چلے جائیں نا، 3 دن آپ کی گاڑی کھڑی رہے گی، کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ ٹھیک ہو گیا. حفاظت کریں گے. جی جی. اور یہ روڈ یہاں تک تو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آگے روڈ بننا چاہیے، یہاں سے آگے ڈور تک روڈ بننا چاہیے، بے شک جیپ ٹریک ہو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو اور گیا. یہاں پہ کوئی رہائش سسٹم ہونا چاہیے. جی جی. یہاں پہ ہوٹل بننے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ. جو لوگ بھی نیٹ پہ چیک کرتے ہیں ہوٹل نہیں ہے تو لوگ اس وجہ سے پھر کم آتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ ہے اس نے اتنے ایکسپینس لگا کے آنا ہے، اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تو اسے اس کے مطابق سہولت ملنی چاہیے. سر جی ابھی کوئی آبشار پہ لوگ جاتے ہیں نا، جی بالکل ایسے وہاں ہی پہ ہے. ہزاروں روپے کھانوں پہ لگاتے ہیں. بالکل اگر ایسے ہی. پیسے نہیں دیں گے چرپائی پہ نہیں بیٹھتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ہماری آبشار ہے یہ کوئی آبشار سے اوپر والی آبشار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سریالہ آبشار ہے اس کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ہم ہر چیز فری دیتے ہیں. اگر ماشاءاللہ. پانی میں کوئی بیٹھنا چاہے اس کو ہم چرپائی کرسیاں اس کا ہم کوئی چارج نہیں لیتے. اگر کوئی اپنا کھانا پکانا چاہے ہم اس کو ہر چیز وہ بھی فری پرووائڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے رہنمائی کی، آپ کی بڑی مہربانی. آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے سر؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غلام نبی شاہ ہے. غلام نبی شاہ صاحب. میں یہیں پہ رہتا ہوں. اصل میں میرا رہائشی گھر تو تھوڑا پیچھے ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں پارکنگ چلا رہا ہوں، تھوڑی چھوٹی ایک کرنا اسٹور بھی چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. گروسری کی چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جتنے ٹورسٹ بھی آتے ہیں مجھ سے یہاں سے ڈیلنگ کر کے پھر آگے جاتے ہیں. لیکن نواز آباد سے یہاں تک پہلا مسئلہ تو ہے روڈ کا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے کھنڈار روڈ پہ وہ کتنی پریشانی ان کی گاڑیاں آتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں. نواز آباد سے یہاں تک روڈ پہ بالکل مسئلہ ہے. یہاں سے آگے اگر دور تک جیپ کا ٹریک بھی ہو نا تو جتنے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں سے آگے ان کے 3 دن لگتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر روڈ کی صورت ہو تو وہ 1 دن میں بھی واپس جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے
अवाब इख्तियार जो हैं, जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जी वो लोग यहाँ के रोड के बारे में कुछ सोचें, ठीक जी, है, इन लोगों के बारे में कुछ सोचें तो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर असबाब लगाएगा। ये एरिया जन्नत से कम नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। अगर कमी है तो जो असम्बलियों में बैठे अवाब इख्तियार हैं उनकी नज़र की कमी है। सर, हमारे इलाके में जितने टूरिस्ट आते हैं सुबह और शाम को मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि दो चीज़ों की वजह से हम इधर आते हैं। एक तो इधर की जो लोग हैं उनके अखलाक की वजह से, और दूसरी यहाँ की खूबसूरती से। अखलाक और खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे असूलत कुछ भी नहीं है। सियासियों की बात जो आपने की है ना, 35 साल गुजर गए, हमारे इस इलाके में सरकारी ईंट भी नहीं लगी। चलें ये जो आपका लोगों ने बनाया है अपनी मदद ही ये- सर जी, ये हमारे इलाके के एक सियासी शख्स थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब आमीन। कारी ज़रीन साहब नाम था, ये ऊपर ही उनका घर है। ठीक हो तो गया। वो बंदा इस बारे पे बहुत बात करता था। वो बोलता था कि इंशाल्लाह मैं अगर आगे असेंबली में चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिफ्ट लगवाऊंगा, मैं यहाँ पे टूरिज्म का पूरा सिस्टम बनाऊंगा। तो उसको यहाँ पे लोगों ने, उसके कज़नों वगैरह ने, ऊपर जाने वाला जो बंदा था उसको वो उन लोगों ने कत्ल कर दिया। चलें कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका ये मैसेज पैगाम रिकॉर्ड हुआ, सब लोग देखेंगे और सब लोग अपनी राय का इजहार करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे को अवाब इख्तियार इस एरिया के बारे में सोचें। आपका बड़ा शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।